السلام علیکم۔ اس پیج پہ آپ جتنے بھی الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی مختلف آیات سے لیے گئے ہیں۔ ان تمام الفاظ میں ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے، ایک رول لگتا ہے یرملون کا قاعدہ، لیکن لوگ اکثر اس رول کو نہ جاننے کی وجہ سے ان الفاظ کو غلط پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے من یقول، اکثر لوگ اس کو پڑھیں گے من یقول، کیونکہ یہاں پر ادغام ہوتا ہے اور لوگوں کو اس قاعدے کا، اس رول کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ یرملون کا قاعدہ کیا ہے، ادغام کیسے کرنا ہے، ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں یرملون کا قاعدہ کہ یہ یرملون کا قاعدہ کیا ہے۔ تو اس لفظ یرملون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، اگر یہ حروف پائے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ مثلا یا ایک حرف، را دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، لام چوتھا حرف، واو پانچواں حرف اور نون چھٹا حرف۔ تو اس قاعدے کا جو تعلق ہے وہ ان 6 حروف کے ساتھ ہے۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد، یعنی نون اس طرح ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو نون ساکن بنتا ہے، جزم والا نون۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 2 زبر جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، 2 پیش ہے، 2 زیر ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب ادغام کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادغام کا معنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، مدغم کر دینا، آپس میں ان کو ملا دینا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے اس نون ساکن یا وہاں پر جو تنوین ہے اس کی آواز کو گرا کر ہم نے ادغام کر دینا ہے اس کو آگے والے حرف کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ یرملون کا قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب پہلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میم کے بعد یہ نون ساکن ہے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے فوراً بعد یا ہے اور یا ان 6 حروف میں سے ہے، یرملون میں سے پہلا حرف ہے یا، تو اب یہاں پر ہم نے نون ساکن کی جو آواز تھی نا من، اس نون ساکن کی آواز کو ختم کر دینا ہے، اس کو سکپ کر دینا ہے اور اس کو مرج کر دینا ہے، اس کو ہم نے داخل کر دینا ہے یا کے اندر۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے من یقولو۔ اگر ہم اس کو پڑھیں من یقولو تو یہ غلط ہوگا، من یقولو۔ اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے فوراً بعد واو ہے یرملون میں سے، یہاں پر دیکھیں یہ واو بھی ہے اس مجموعے میں۔ تو جب واو آ گیا تو یہاں پر اب ہم اس کو من والی نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو مدغم کر دیا جائے گا، اس کو مرج کر دیا جائے گا واو میں، تو پڑھا جائے گا میوں والی۔ یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ ادغام ہوگا، لیکن یہاں پر اس قاعدے کی ایک اور شک ہے۔ وہ شک آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ را اور لام کو چھوڑ کر باقی جو 4 حروف ہیں یا میم واو نون، یہ جب ہوں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پر ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، ادغام ہوگا، لیکن ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ غنہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس آواز کو تھوڑی دیر جاری رکھنا، اس کے اندر اس کو تھوڑا رک کر ادا کرنا، جیسا کہ یہاں پر ہے من یقولو۔ اب یہاں پر ہم یہ جو یا کے اوپر تھوڑا رک رہے ہیں، من، اس کو تھوڑا جاری رکھا اس آواز کو کچھ سیکنڈز کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں غنہ۔ اسی طرح یہاں پر ہے میوں والی جین، تو واو کی آواز کو ہم نے تھوڑا ٹائم کے لیے جاری رکھا، میوں والی جین، تو یہ جو ہم نے جاری رکھا اس کو کہتے ہیں غنہ۔ را اور لام میں یہ نہیں ہوگا، وہاں پر ہم نے جلدی جلدی اس کو ادا کرنا ہے، آگے مثالوں میں ہم دیکھ لیں گے۔ اسی طرح میم آ گیا یہاں پر نون کے بعد یرملون میں سے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ بھی ساتھ ہوگا، تو ہوگا میم مشہدین۔ اگلی مثال یہاں پر ہمارے پاس نون کی ہے کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد یرملون میں سے یہ نون آئے تو یہاں پر بھی ادغام کرنا ہے اور ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ، تو اس کو پڑھیں گے ہم من نصیرین۔ یہاں پر من نصیرین نہیں ہوگا، من نصیرین۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2 نون ہیں، پہلے اس نون کو ساکن پڑھا جائے گا پھر دوسرے نون کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ غلط ہوگا۔ من نصیرین، من نطفۃ،
یہاں پر دیکھیں یہ جو دوسری شک ہم نے کہی تھی کہ اگر را اور لام آ رہے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اگر کوئی آدمی یہ پڑھے من ربی کا، یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے یرملون کے قاعدے کے تحت، تو ہوگا مر ربی کا، مر ربی کا، تو ایسا نہیں پڑھیں گے مر ربی کا، غنہ ہم نے نہیں کرنا، یہاں پر صرف ادغام ہوگا مر ربی کا۔ یہاں پر دیکھیں نون کے بعد لام ہے، یا کلہ، یہاں پر بھی صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یہ نون ساکن کی مثالیں تھی۔ اب یہاں سے تنوین کی مثالیں دیکھیں کہ تنوین کے بعد یعنی دو پیش ہے اور اس کے بعد را ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، رؤوف الرحیم۔ یہاں پر بھی دیکھیں دو زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، مصدقا لما، اگر کوئی اس طرح پڑھے مصدقاً لما، یہ غلط ہوگا، مصدقا لما۔ آگے تنوین کے بعد دو پیش کے بعد پھر لام ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ویل لکل، ویل لکل نہیں ہوگا، ہم نے تنوین کی آواز کو گرا دینا ہے، نون کو گرا دینا ہے، صرف ایک پیش پڑھیں گے، ویل لکل۔ یہاں نیچے آئیں تو یہاں پر بھی آپ کو تنوین کے بعد یا ملے گا، لیکن یہاں پر آپ نے ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یا، واو، میم اور نون، ان میں غنہ بھی ہوگا، تو ہوگا کتابا یلقاہ۔ یہاں پر اسی طرح تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ، ہدی و ذکری۔ یہ یا جو ہے یہ یا زائدہ ہے، یہاں پر اس کو ہم نے گرا دیا اور اس دال کو ہم نے کنیکٹ کیا واو کے ساتھ، ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ برحمت منہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ، برحمت منہ سراجا منیرا۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ۔ تو یرملون کے قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ان حروف کے مجموعے میں سے کوئی ایک بھی حرف نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آتا ہے تو چار حروف یا میم واو نون میں ادغام مع الغنہ اور را اور لام میں صرف ادغام ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا قرآن کی تلاوت کے دوران۔ تو اس قاعدے کو آپ نے پریکٹس کے طور پر پہلے ایک دو دن پہلے قاعدے کو یاد کر کے پھر آپ نے قرآن میں اس طرح کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں۔ یقیناً آپ کو ہر پیج میں ہر صفحے کے اوپر آپ کو اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی، تو آپ نے قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر صفحے کو پڑھنا ہے۔ جہاں پر بھی آپ ایسا لفظ دیکھیں جہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ وہاں پر ادغام کریں، 4 میں غنہ بھی کریں، 2 میں غنے کے بغیر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔